امن کا شہزادہ شہزادہ پرنس آف پیس پرنس آف پیس پرنس آف پیس پرنس آف پیس۔ پی ایم آئی ٹیلی ویژن کے ناظرین کو میری طرف سے بہت بہت سلام، اور میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں پرنس آف پیس میں۔ خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں آج پھر خداوند نے موقع دیا کہ مل کر اس کے حضور، اس کے کلام پر ہم غور کر سکیں، سیکھ سکیں۔ میں شکر گزاری کرتا ہوں آپ تمام ناظرین کے لیے جو ہمارے پروگرامز کو دیکھتے، پسند کرتے اور برکت پاتے ہیں، اور خداوند عجیب طور پر اپنا کام کر رہا ہے، اور خوشخبری پوری دنیا میں، دنیا کی انتہا تک پہنچ رہی ہے۔ میں شکر گزار ہوں آج اپنے ان معزز مہمانوں کا جو ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ بڑی خوشی کے ساتھ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں جناب پاسٹر فیلبوس الیاس، جن کا تعلق اسمبلیز آف گاڈ پشاور سے ہے۔ پاسٹر ویلکم ٹو دا شو۔ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ پشاور کے لوگ بڑے لوننگ ہیں، بڑا پیار کرنے والے ہیں۔ جب بھی ہم ان کے پاس جاتے ہیں ناظرین تو بہت خوبصورت ان کی میں نے یونٹی دیکھی ہے، محبت دیکھی ہے لیڈرشپ کی، اور یہ مل کر سارے کاموں کو کرتے ہیں۔ خدا ہم کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ میں شکر گزار ہوں ہمارے پیارے بھائی جناب پاسٹر کاشف گل صاحب، پی ایم آئی چرچ پشاور سے ان کا تعلق ہے۔ پاسٹر ویلکم، آپ تشریف لائے۔ تھینک یو سر۔ اور میں شکر گزار ہوں دوسرے خدام بھی آپ کے ساتھ آئے ہیں، تھینک یو سر۔ اور آپ کی ساری خدمت کے لیے میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں۔ تھینک یو سو مچ سر۔ اور عزیزو، اسی طرح ہمارے ساتھ خدا کے خادم جناب پاسٹر یوسف صاحب بھی ہیں، نیو لائف بردرن چرچ پشاور سے آپ کا تعلق ہے۔ جی سر۔ اور یہ تینوں خدام ڈیفرنٹ چرچز سے ہیں، لیکن آج مل کر ہم خدا کے کلام کو آپ تک پہنچائیں گے۔ آج کا حوالہ نوٹ فرما لیں میرے ساتھ، خروج کی کتاب میں سے دیکھیے، مقدس کلام میں سے خروج 12ویں باب کی 5ویں آیت مقدسہ سے لے کر اس کی 7ویں آیت مقدسہ تک ہم پڑھیں گے، اور آج کا ٹاپک ہے مسیح یسوع کا کامل کفارہ۔ پاسٹر کاشف کلام خدا کے اس حصہ کو پڑھنے میں ہماری مدد فرمائیں گے۔ جی پادری صاحب۔ آئیے خدا کے مقدس کلام میں سے ہم دیکھیں گے خروج کی کتاب، اس کا 12واں باب اور اس کی 5ویں آیت مقدسہ سے لے کر 7ویں آیت تک ہم اس کو پڑھیں گے۔ لکھا ہے، تمہارا برہ بے عیب اور یک سالہ نر ہو، اور ایسا بچہ یا تو بھیڑوں میں سے چن کر لینا یا بکریوں میں سے، اور تم اسے اس مہینے کی 14ویں تک رکھ چھوڑنا، اور اسرائیلیوں کے قبیلوں کی ساری جماعت شام کو اسے ذبح کرے، اور تھوڑا سا خون لے کر جن گھروں میں وہ اسے کھائیں ان کے دروازوں کے دونوں بازوؤں اور اوپر کی چوکھٹ پر لگا دے۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ آمین۔ بہت شکریہ پاسٹر کاشف۔ عزیزو، آج کا یہ خصوصی پروگرام یسوع مسیح کے کفارے کے تعلق سے ہے کہ یسوع مسیح ہمارا کامل کفارہ ہے۔ وہ قربانیاں جو شریعت کے مطابق گزرانی جاتی تھی وہ عارضی تھی، وقتی تھیں، سایہ تھی، پیش خیمہ تھی، لیکن جو آج کا ٹاپک ہے جس پر ہم بات کریں گے وہ یسوع مسیح کا کامل کفارہ ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ گفتگو کرنے سے پہلے، بات چیت کرنے سے پہلے ہم دعا کریں، اور پاسٹر فیلبوس دعا میں رہنمائی کریں گے، اور آئیے جھکیں اور مل کر ہم دعا کریں۔ آج ہم دعا مانگتے ہیں۔ آئے آسمانی باپ، ایک بار پھر تیرے آگے جھکتے، سجدہ کرتے، یس، تعظیم اور تعریف کرتے ہیں، تجھے مبارک کہتے ہیں تیری دی ہوئی ساری نعمتوں، برکتوں، بخشوں کے لیے، زندگی کے لیے، صحت کے لیے، تندرستی کے لیے، آج کے اس خوبصورت وقت کے لیے جس میں تو نے ہمیں فراہم کیا ہے تاکہ ہم پی ایم آئی ٹیلی ویژن کے وسیلہ سے خداوند تیری انجیل کا پرچار کر سکیں، تیری خوشخبری پہنچا سکیں، تیری کامل قربانی کو ہم بیان کر سکیں۔ گو کہ خداوند ہم اس لائق نہیں، لیکن یہ سب تیرا پاک روح کر سکتا ہے، اس لیے ہم تیرے پاک روح کی مدد چاہتے ہیں، تیرے پاک روح کی رہنمائی چاہتے ہیں، اور ہم اپنے آپ کو پیچھے کرتے ہیں اور تجھے آگے کرتے ہیں۔ ہماری مدد کر، رہنمائی کر، تاکہ اس پروگرام کے وسیلہ سے بہت ساری زندگیاں برکت پائیں اور تسلی پائیں، اطمینان پائیں، اور تیرے گلہ میں شامل ہونے والے بن سکیں۔ خداوند، میں ایک بار پھر خداوند ڈاکٹر صاحب کے لیے، چیئرمین صاحب کے لیے شکر گزاری کرتا ہوں، جنہوں نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا ہے کہ ہم اس بڑے موضوع پر مل بیٹھ کر خداوند بحث کر سکیں، گفتگو کر سکیں، اور تیرے نام کو جلال دینے کا سبب ٹھہر سکے۔ شروع سے لے کر آخر تک ہماری بڑی مدد اور رہنمائی کیجیے، مسیح خداوند یسوع کے وسیلہ سے، آمین آمین۔ تھینک یو پاسٹر صاحب۔
अजीज़ों, आज का जो टॉपिक है फिर नोट फरमा लें, मसीह यीशु का कामिल कफ़ारा। गुफ्तगू का आगाज़ हम पास्टर फैलिबूस साहब से करेंगे, तो मैं दरख्वास्त करूँगा जी भाई साहब, आज जो आयात पढ़ी हैं पास्टर साहब ने, इन आयात की रोशनी में क्या मैसेज है आपके पास? बस साहब, ये तो मैंने अभी पढ़ा भी है, सुना भी है, पहले भी हम इसको पढ़ते आए हैं, जी जी, सुनते बिल्कुल आए हैं, बिल्कुल, देखते आए हैं। जी और ये हकीकत है कि ये यहाँ पर जो वाक़या दर्ज है, ये एक इशारा था ठीक है, कामिल कुर्बानी की तरफ, बिल्कुल ठीक है। और इसमें वो आर्जी थी, टेम्परेरी कुर्बानियाँ थी, वो वक्ती तौर पर जी हमें बिल्कुल, कुछ अरसा के लिए इंसान को गुनाहों से माफ़ी मिलती थी, एक साल के लिए या कुछ वक्त के लिए, लेकिन वो परमानेंट सॉल्यूशन इसका नहीं था। जी। सो ये एक बेशक स्टेप था यीशु की तरफ, बिल्कुल ठीक है। और हम देखते हैं कि अगर आप अहद जदीद में आएँ तो वहाँ पर हमें खुदा का खादम मुक़द्दस यूहन्ना आते हैं, देखो खुदा का बरा जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है। और फिर आगे हम जैसे जैसे बढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि असल बरा ये है, वाह, असल कुर्बानी इसी की जी, है। मुक़द्दस जो है पतरस के ख़त में वो फरमाते हैं कि वो आप जो है, अगर हम देखें हवाला, चाहूँगा कि हम इस हवाले को देखें। पतरस के ख़त में पहला पतरस है, उसका दूसरा बाब और उसकी 24 आयत है। यहाँ पर लिखा है, वो आप हमारे गुनाहों को अपने बदन पर लिए हुए सलीब पर चढ़ गया, जी जी जी, ताकि हम गुनाहों के एतबार से मर कर रास्तबाजी के एतबार से जिए और उसी के मार खाने से तुमने शिफा पाई। तो ये बड़ी ज़बरदस्त, चूँकि ये बेशक ये ख्याल, ये थाट, वो ये साया नबी वहाँ से इक़्तिबास के तौर पर उसको बयान कर रहे हैं, सही, लेकिन हकीकत यही है कि वो आप हमारे गुनाहों को, हमारे गुनाहों को लेकर, दुनिया के गुनाहों को लेकर, हम सब के गुनाहों को लेकर, यीशु मसीह का कफ़ारा आलमगीर है, यानी महदूद नहीं है, लिमिटेड नहीं है, खास नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए, यानी कि खास ग्रोह या लोगों के लिए, बल्कि अक़वाम आलम के लिए उसका कफ़ारा। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये दुनिया के लिए बड़ी खुशखबरी है कि अगर वो निजात पाना चाहते हैं, जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह ने, हमारे मुनज्जी ने सलीब पर उस डाकू से कहा था कि तू आज ही मेरे साथ फरदौस में होगा, यानी सलीब फरदौस की तरफ हमें लेकर जाती है। सो ये हमारे लिए बड़ी पावरफुल बात है। सलीब जो दुनिया और लोगों के नज़दीक बेवकूफ़ी नादानी की बात समझी जाती थी, अब ये शान बन गई है कि डाकू भी फरदौस में जा सकते हैं। प्रेज़ गॉड, वाह। तो ये मैं समझता हूँ कि आज दुनिया को ये मैसेज देने की ज़रूरत है कि वो कल आज अब तक यकसा है, वो आज भी उसी तरह हमारे गुनाहों को माफ़ करने की कुदरत रखता है, जो उस पर ईमान ले आएगा, आमीन, जो उसको कबूल कर लेगा कि वो ही असल बरा यीशु है। आमीन। बहुत शुक्रिया पास्टर फैलिबूस ने बहुत खूबसूरत बातें की हैं, और मैं अब दरख्वास्त करूँगा जनाब पास्टर काशिफ गिल साहब से कि हमारे नाजरीन तक वो भी आज का जो मौजू है मसीह यीशु का कामिल कफ़ारा, इस ताल्लुक़ से हमारे नाज़रीन की रहनुमाई फरमाएं। जी थैंक यू सो मच सर। उससे पहले कि खुदा के कलाम की बात की जाए, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मदु किया, और हमारे लिए खुशकिस्मती की बात है कि आपके साथ बैठकर खुदा के कलाम की बातें कर सके। सो थैंक यू सो मच, खुदा आपको और भी बरकत दे। सर, आज का जो मौजू आपने सेलेक्ट किया है, ये वक्त की ज़रूरत है। जी बिल्कुल, और खुसूसी तौर पर मसीही लोगों के लिए तो जो है ये पूरी दुनिया के लिए बहुत अच्छे। ये जो आज आपका मौजू है कामिल कफारा, और ये कफारा ना सिर्फ मसीहियों के लिए दिया गया है बल्कि पूरी कायनात के लिए, हर फर्द बशर के लिए, अहले ज़मीन पर रहने वाले हर एक शख्स के लिए ये कफारा दिया गया है। जैसे अभी आप फरमा रहे थे कि ये आलमगीर है। देखिए ना, सब ने गुनाह किया, सबने, और खुदा के जलाल से, ये नहीं गुनाह पूरी दुनिया में है, गुनाह आलमगीर है तो यीशु का कफारा भी आलमगीर है, और यीशु मसीह सबका है और
سب کے لیے آیا. آمین آمین. جیسے گولڈن ورس ہے یوحنا 3:16 کے اندر لکھا ہے کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ وہ کفارہ دے، وہ مصلوب ہو، وہ فدیہ دے، تاکہ جو کوئی بھی لکھا اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو. جس طرح پاسے سفر مار دے جو اسے قبول کرے تو اس کو معافی ملتی ہے، اسے فردوس مل جاتا ہے، اس کو ہمیشہ کی زندگی. اور یسوع مسیح کے کفارے کا مقصد یہ تھا کہ جو باغ عدن کے اندر گناہ ہوا ہے، جس گناہ کی وجہ سے بنی نوع انسان جہنم کی آگ کی طرف جا رہا تھا، جیسا خدا نے آدم سے کہا بھی کہ جس روز تو نے کھایا سو تو مرا. یعنی مرنے سے مراد یہ ہے کہ مجھ سے تو جدا ہو جائے گا، اور خدا سے جدائی موت ہے. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پھر کفارے کی ضرورت پڑ گئی، اور پہلا جو کفارہ دیا گیا وہ خدا خود بھی دے رہا ہے. اس آدم کو جو ننگا ہو گیا گناہ کی وجہ سے، خدا نے اس کو ڈھانپا، اور کفارے کا مطلب بھی یہی ہے، ڈھانپنا. اور خدا آدم کو ڈھانپتا ہے، گناہ ننگا کر دیتا ہے، اور خدا ڈھانپتا ہے، کفارہ ڈھانپتا ہے. اور اب جو مسیح کا کفارہ ہے، جو کامل کفارہ ہے، اس نے صرف ایک باغ عدن کے آدم کو نہیں ڈھانپا یا اس ہوا کو نہیں ڈھانپا، بلکہ مسیح یسوع نے مصلوب ہو کر پوری دنیا کے گناہوں کو ڈھانپ دیا. اور کلام میں لکھا کہ جب اس نے چلا کر جان دی تو ہر طرف تاریکی تھی، یعنی ساری نسل انسانی کو ڈھانپ لیا تاکہ غضب الہی سے، خدا کی عدالت سے بچ سکے. اور یہی یسوع مسیح کے اندر بوجھ تھا، ویژن تھی کہ بنی نوع انسان گناہ کی دلدل سے نکلے اور اس جہنم کی آگ سے بچ جائے جہاں پر ابلیس اور اس کے ساتھیوں کی جگہ ہے. لیکن خدا چاہ رہا تھا کہ وہ خدا کی بادشاہی میں ہے. مسیح یہ چاہتا تھا کہ وہ باپ کے ساتھ جو جدائی کی دیوار کھڑی ہوگی، کفارے کے وسیلہ سے اس کو گرا دیا جائے، اور جو گناہ سے پہلے انسان کا اور خدا کا ایک تعلق تھا اس کو پھر سے بحال کر دیا جائے. اور اس کفارے کو دے کر یہ کوئی عام کفارہ نہیں ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی. جیسے لکھے اتنی بڑی نجات سے، یعنی یہ نجات تو ہے لیکن اتنی بڑی نجات کا ذکر ہے، بہت بڑی نجات، یعنی یہ بڑا کفارہ ہے. اور ادھر جو خاص بات لکھے کہ تمہارا برا بے عیب. اب کفارے کے لیے ایک شرط رکھ دی گئی ہے کہ جو کفارہ دے گا اس کے اندر یہ کوالٹی ہو کہ وہ بے عیب ہو، یعنی اس کے اندر کوئی بھی گناہ نہ ہو. لیکن کوئی ایسا برا نہیں تھا جس کے اندر گناہ نہ ہو، ماں سوائے خدا کے بیٹے یسوع مسیح کے. اور یہ جو ریفرنس ابھی پڑھا گیا ہے یہ سایہ ہے، یہ اشارہ ہے یسوع مسیح کے کفارے کی طرف، اور یسوع مسیح کے آنے سے اس کفارے کی تکمیل ہوتی ہے. یہ پیشن گوئیاں، یہ آغاز تھا، وہ تکمیل تھی. تو یسوع مسیح بے عیب برا ہے، اور یسوع مسیح کا چیلنج ہے آج پوری دنیا کو، کون ہے جو مجھ میں گناہ ثابت کرے، اور وہ بے عیب برا ہے. اور اس بے عیب برے نے کفارہ دیا ہے، اور کفارہ اپنے خون کی چادر سے تمام دنیا کے گناہوں کو اس نے ڈھانپ لیا ہے. اور کوئی ایسا کفارہ نہیں دے سکا، کوئی ایسا آیا ہی نہیں کہ جو بے عیب ہو اور اپنی جان دوسروں کے بدلے میں دے دے. کوئی ایسا تھا نہیں کہ اپنے آپ کو دوسروں کی خاطر صلیب پر اذیتناک موت کو وہ برداشت کرے، لیکن یسوع مسیح نے قبول کر لیا، اور یسوع مسیح نے باپ کی بات کو مانا. اور یہ میں سمجھتا ہوں یہ جو ایگریمنٹ ہوا ہے کفارے کا، فدیے کا، یہ آسمان پر بات چیت ہے، یہ آسمان پر سارا ایگریمنٹ آسمانی باپ کا اور بیٹے کا ہے. اب کی گفتگو سے میں جو فیل کر رہا ہوں، جو مجھے سمجھ آ رہی ہے، سلیب کی تصویر جو ہے وہ زمین پر نہیں بنی، آسمان پر بنی. آسمان پر سلیب کا، کفارے کا، کوہ کلوری کا، یہ سارا نقشہ جو ہے یہ آسمان پر پہلے سے طے شدہ بات ہے. اور خدا جانتا تھا کہ زمین پر گناہ ہوگا، اور وہ لوسیفر جس کے پاس آسمان کا اختیار تھا، ورشپ کا سارا انتظام، خدا نے اس کو ایک اتھارٹی دے رکھی تھی، لیکن اس نے اس کا ناجائز فائدہ اٹھایا. جیسے آج بھی جب اتھارٹی دی جائے لوگوں کے پاس اختیار آ جائے وہ پھر اس کو مس یوز کرتے ہیں. جیسے لیڈر، ان کو بھی ہم بات بھی کر رہے تھے کہ لیڈر اگر کسی کو کوئی اختیار دے دے تو اس کا مس یوز کر لیتا ہے، بلکہ ادارے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جائے. تو اس نے بھی آسمان پر جو ادارہ تھا خدا کا، اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی. خدا نے اس کو پٹک دیا زمین پر، اس کی فرشتوں کی فوج
सोच के साथ। तो खुदा जानता था ये सब कुछ होगा, इब्लीस ऐसा करेगा, क्योंकि हमारा जो खुदा वो हाकिम अक्ल कुल है, वो अक्ल कुल है, उसको हर चीज का पता है, होने वाली आने वाली हर बात से वो वाकिफ है। सो खुदा ने पहले से ही अपने बेटे के साथ तय कर लिया कि तुझे कफारा देना पड़ेगा, तुझे जाना पड़ेगा, तुझे मसलूब होना पड़ेगा, तेरे लिए दुख है। और यीशु मसीह ने बड़ी खुशी के साथ उसको एक्सेप्ट किया कि मैं जाऊंगा। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं पास सब सारी मैं उसी बात को बढ़ाएंगे, उसी बात को मैं लेकर सलीब के हवाले से कि यहाँ 7वीं आयत में दर्ज है, और थोड़ा सा खून लेकर जिन घरों में वो उसे खाएं उनके दरवाज़ों के दोनों बाजुओं पर और ऊपर की चौखट पर लगा दें। ये सलीब है। वाह वाह वाह, ये पिक्चर है। यानी उस फसा में सलीब की तस्वीर हमें नजर आती है। बहुत अच्छी, जबरदस्त जबरदस्त। यानी वही बात जो हम बात कर रहे थे कि सलीब का नक्शा, सलीब की तस्वीर जमीन पर नहीं बनी बल्कि आसमान पर बनी। थैंक यू भाई साहब, वंडरफुल। बहुत शुक्रिया पास्टर काशिफ, आपने बहुत अच्छी गुफ्तगू की है। नाज़रीन, यकीनन आप खुदावंद के हुज़ूर बरकत पा रहे हैं। ये खुसूसी प्रोग्राम है यीशु मसीह की क्रूसिफिकेशन, मसलूबियत के ताल्लुक से, निजात के ताल्लुक से, साल्वेशन, छुटकारा, मुक्ति के ताल्लुक से है। उस अजीम कफ़ारे पर बात हम कर रहे हैं, जिसके बाद किसी और कफ़ारे की, किसी और कुर्बानी की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं बेहद शुक्रगुज़ार हूँ पास्टर काशिफ, आपने बहुत अच्छी बातें की हैं। हमारे साथ तशरीफ़ फरमाया जनाब पास्टर यूसुफ साहब, न्यू लाइफ ब्रदरिंग चर्च पेशावर से आपका ताल्लुक़ है। भाई साहब, वेलकम, ओवर टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। जी, यू टू। मैं भी ज़रूर बेशक अपने पादरी साहिबान के साथ मुत्तफ़िक हूँ, क्योंकि वो बातें वही हैं जो कलाम मुक़द्दस की हैं, कफ़ारे के बारे में जो पादरी साहिबान ने बयान की, मैं भी उन्हीं के साथ मुत्तफ़िक हूँ। लेकिन एक बात मेरे जहन में आ रही थी, पास्टर फ़िलबूस ने भी वही बात की कि जो चौखटों पर खून लगाना है, वही असल में सलीब की जो है वो पेशगामा पे सलीब के बारे में ही बताया गया है कि वो सलीब ही है। तो ये सारा कुछ प्लान जो है ये खुदावन की तरफ से, यानी आसमान की तरफ से है कि खुदावन ने इस प्लान को किया है। और आज हम पर जब खुदावन यीशु मसीह ने हमारे लिए जान दी, तो जब हम उसका लहू अपने ऊपर ले लेते हैं तो वो निशान है, एक मोहर हो जाती है। जैसे वो चौखटों के ऊपर बर्रे का खून लगाएगा और वो बच गए थे। तो इस तरह से खुदावन यीशु मसीह हमें अपने लिए चुन लेते हैं। वहाँ पर बनी इसराइल जो है वो चुने गए उनके लिए, खुदा के लिए, और वहाँ पर उन्हें बचा लिया गया। आज हम खुदावन यीशु मसीह का खून अपने ऊपर लेकर उस बर्रे का जो जहान का गुनाह, यानी मेरा एक गुनाह नहीं, किसी एक शख्सियत का गुनाह नहीं, बल्कि पूरी दुनिया है, बाइबल मुकद्दस कहती है कि उठा ले जाता है। सो ये बहुत बड़ी हमारे लिए बरकत की बात है कि खुदावन यीशु मसीह जो है किसी एक फ़र्द वाहिद के लिए अपनी जान नहीं देते, अपना खून नहीं बहाते, बल्कि पूरी दुनिया के लिए बहाते हैं। और मुझे यहाँ पर बात याद आ रही है कि इस तरह कुर्बानियाँ का जो सिलसिला है वो चल पड़ा, आगे बढ़ता गया, और फिर काहिन जो है वो मुकर्रर हुए, और काहिन जो है वो साल में एक बार बर्रे का खून लेकर जी बिल्कुल पाक तरीन मकाम में जाया करते थे और वहाँ पर जाकर उस खून को गुजराना करते थे। और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर हवाला पढ़ूँ कि ये भी खुदा यीशु मसीह की तरफ इशारा करते हैं कि वहाँ पर तो सिर्फ एक काहिन जाता है और बर्रे का खून लेकर जाता है, लेकिन हमारा जो सरदार काहिन है वो अपना खून लेकर चला गया है। और यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि करंथियों के नाम पर रसूल का खत, उसका 10वां बाब और उसकी 11वीं आयत मुकद्दसा जो है मैं आपके सामने तिलावत करना चाहता हूँ। लिखा है कि और हर एक काहिन तो खड़ा होकर हर रोज़ इबादत करता है और एक ही तरह की कुर्बानियाँ बार बार गुजरानता है जो हरगिज़ गुनाहों को दूर नहीं कर सकती, लेकिन ये शख्स हमेशा के लिए गुनाहों के वास्ते एक ही बार कुर्बानी गुजरान कर खुदा की दाहिनी तरफ जा बैठा। इसका मतलब ये है, यहाँ पर आगे भी मैं पढ़ना चाहता हूँ, और उसी वक्त से मुंतज़र है कि उसके दुश्मन उसके पाँव तले की चौकी बने, क्योंकि उसने एक ही कुर्बानी चढ़ाने से उनको हमेशा के लिए कामिल कर दिया और जो पाक किए जाते हैं। यहाँ पर वाज़िह तौर पर लिखा है कि यीशु मसीह ने एक ही बार कुर्बान होकर सारी दुनिया का कफ़ारा दे दिया। हमें बार बार कुर्बानियाँ चढ़ाने की अब ज़रूरत नहीं पड़ रही, क्योंकि पुराने अहदनामे में ये चलता रहा, कुर्बानियाँ साल हर साल गुजरानी गई, लेकिन यीशु मसीह ने हमारे लिए अपना खून लेकर, वो कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि पाक मकाम में चला गया। एक और हवाला इसी तलक से मेरे जहन में है, मैं यही इसी हवाले में से पढ़ना चाहता हूँ 10वें बाब में से। यहाँ पर उसकी दूसरी आयत में लिखा है, क्योंकि जब इबादत करने वाले एक बार पाक हो जाते हैं तो फिर उनका दिल उन्हें गुनहगार ना ठहराता, बल्कि वो कुर्बानियाँ साल ब साल गुनाहों को याद दिलाती हैं, क्योंकि मुमकिन नहीं कि बैलों और बकरों का खून गुनाहों को दूर करे। और यहाँ पर वाज़िह तौर पर लिखा है कि वो कामिल कुर्बानी नहीं थी, कामिल कुर्बानी यीशु मसीह की कुर्बानी है।
جو اپنا خون لے کر واہ، آسمان کی بادشاہی کے لیے ہم سبوں کو تیار کرتا اور چن لیتا ہے. اپنا خون لے کر پاک مقام میں داخل ہو گیا اور ہمیں چن لیا تاکہ ہم اس بادشاہی کے وارث ہو سکے اور بچایا جائے. بنی اسرائیل کے لیے یہ تھا کہ پہلوٹے جب مارے جائیں گے تو آپ اپنے دروازوں کی چوکھٹوں پر خون لگا دینا تاکہ فرشتہ جب مارنے کے لیے آئے مصر کے پہلوٹوں کو تو وہ تمہیں چھوڑ دے، کیونکہ خون جو ہے اس کا نشان تھا. یعنی کو خون دیکھ کر محافظ بنا، خون محافظ بنا. اور خون کے اندر خدا کی پریزنس تھی، قدرت تھی اور اس کی حضوری تھی. بالکل. اور آج بھی خدا یسوع مسیح کے خون کے وسیلہ سے جو ہے ہم رہائی پاتے ہیں. اس وقت بھی خون کے وسیلہ سے رہائی پائے گی، اور یہی اصل میں کامل کفارہ ہے. اور یہ کسی ایک فرد واحد کے لیے پہلے بھی ذکر ہو سکا ہے نہیں ہے، بلکہ پوری دنیا کے لیے خدا یسوع المسیح نے کفارہ دیا. اور یہ بہت بڑی برکت کی بات ہے، کیونکہ کفارے کے لیے پادری صاحب نے بتایا، پاسٹر کاشف صاحب نے، کہ بے عیب ایک سالہ برے کی ضرورت تھی، بے عیب برے کی ضرورت تھی جو خدا یسوع مسیح کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا تھا. کیونکہ ہر ایک شخص انسان سے پیدا ہوا ہے، لیکن خدا یسوع مسیح کی ذات اقدس جو ہے وہ خدا کے روح کے وسیلہ سے پیدا ہوئی، انسان کے وسیلہ سے اس میں انسان کا عمل دخل نہیں ہے. انسان کا عمل دخل نہیں ہے. اور یہی وجہ تھی کہ وہ پاک ہے اور یک سالہ برہ، یعنی کہ وہ پاک برہ جس نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا. اس کا مطلب یہ ہے. اور ایک چیز میں اور بھی پیسہ بڑی خوبصورت بات یہاں پر شیئر کرنا چاہتا ہوں خروج کے اسی 12ویں باب میں سے. تو یہاں پر بڑی خوبصورت آیت لکھی ہوئی ہے، صرف اس حوالے سے تھوڑا سا ہم اوپر جائیں گے. تو یہاں پر لکھا ہے کہ اگر کسی کے گھرانے میں برہ کو کھانے کے لیے آدمی کم ہو تو وہ اور اس کا ہمسایہ جو اس کے گھر کے برابر رہتا ہے دونوں مل کر نفری کے شمار کے موافق ایک برہ لے رکھیں. یہاں پر واضح طور پر ایک بات ہے، یہاں پر ہمسائے کو شامل کرنے کے بارے میں کہا گیا. ہمارے ہمسائے کون ہے؟ واہ، پوری دنیا ہمارا ہمسایہ ہے. بہت اچھا. یہاں پر ہم بڑی پیاری بات کی ہے، بس میں شامل کریں گے، اور یہ پوری دنیا کے لیے ہے، نہ صرف ہمارے لیے. ہم نے مسیحوں نے صرف اس خوشخبری کو، اس پیغام کو اپنے تک محدود نہیں رکھنا بلکہ دوسروں تک بھی لے کر جانا. واہ، تو یہ بڑی خاص بات، مجھے برکت ملی اس سے، اور میں چاہتا تھا کہ آپ کے ساتھ بھی اس کو جی ضرور. اور میں امید کرتا ہوں ہمارے ناظرین بھی برکت پا رہے ہیں اس حوالے سے، کیونکہ یہ بڑا ضروری ہے. اور آپ دیکھیں کہ دنیا میں آج ہم دیکھتے ہیں کہ خوشخبری کا کام پھیلتا جا رہا ہے، اور خدا نے بہت سارے خدام کو رویا دی ہے، بوجھ دی ہے. ارشاد اعظم گریٹ کمیشن، اس کی تکمیل کے لیے شب و روز کام ہو رہا ہے. اور مقصد کیا ہے؟ مقصد یہی ہے کہ لوگ یسوع کے کفارے کے بارے میں جانیں، اسے قبول کریں، کیونکہ یسوع کا کفارہ ہمیں بچانے کی قدرت رکھتا ہے. ایک خدا کے خادم نے بڑی خوبصورت بات کی کہ فلپ دوم کے دور حکومت میں ولندیزیوں نے جب بغاوت کی تو وہاں پر بڑی خون ریزی ہوئی، اور ایک گھر میں فوجی مارتے مارتے ان کو علم ہوا کہ ایک گھر میں ابھی بھی کچھ لوگ بچ گئے. تو وہاں پر وہ جانے لگے کہ ان کو بھی ہم ماریں گے. تو ان کو اطلاع کسی نے دے دی کہ جی آپ کو فوجی مارنے آ رہے ہیں. تو گھر میں ایک بکری تھی، انہوں نے بکری ذبح کر کے اس کا خون جو ہے وہ گھر کے دروازے سے باہر نکال دیا. تو فوجی جب پہنچے تو انہوں نے دیکھا ادھر کوئی ہمارے آنے سے پہلے ہی آیا تھا، ان کو مار کے چلا گیا اور وہ بچ گئے. تو ایک خادم نے اس کے بارے میں لکھا کہ ایک بکری کا خون اس خاندان فیملی کو بچا سکتا ہے. تو یسوع مسیح تو خدا کا برہ ہے، پوری دنیا کے لوگوں کو کیوں کرنا چاہیے، اور اس کا لہو جو ہے وہ پاک ہے، بے عیب ہے. اور پادری صاحب نے بھی بڑی خوبصورت یسوع مسیح کے اس دعوے کا بیان کیا جب اس نے یہودیت جو دنیا کا طاقتور مذہب تھا ان کے سامنے یہ بات کہی کہ کون مجھ پر گناہ ثابت کرے گا. تو یسوع مسیح لاخطا تھا. کفارہ وہ دے سکتا ہے، نجات دہندہ وہ بن سکتا ہے جو خود لاخطا ہے. تو ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ یسوع مسیح خدا کا بے عیب برہ ہے، اور اس نے ہماری مشقتیں اٹھا لی، ہمارے غموں کو برداشت کیا. ہماری ہی خطاؤں کے سبب سے وہ گھائل کیا گیا، ہماری ہی سلامتی کے لیے اس پر سزا ہوئی تاکہ اسی کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں. گفتگو کو ہم جاری رکھیں گے. ابھی ہمارے اس خصوصی پروگرام میں جو خصوصی ٹرانسمیشن ہے ریزوریکشن کے حوالے سے، آپ بینر دیکھ سکتے ہیں پیچھے، ہی از ریزن کے حوالے سے لگا ہوا ہے، اور ہمارے اسٹوڈیو کو بھی خاص طور پر ریزوریکشن کے حوالے سے تیار کیا گیا ہے. ہم بات چیت کر رہے ہیں یسوع مسیح کے کفارے کی، اس کی عظیم قربانی کی جو اس نے نہ کہ ہم مسیحوں کے لیے بلکہ اقوام عالم کے لیے دیا ہے. گفتگو جاری رہے گی، لیکن ابھی ہم چھوٹا سا بریک لیں گے. اسٹے ود اس، ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد. Prince of Peace, Prince of Peace.